مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں جنہوں نے قاری خلیل الرحمن کے کسی ٹی وی شو میں طلاق ثلاثہ کے متعلق کچھ اشکال ذکر فرمائے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آئے ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر ان کا فرداً ذکر فرما دیجیے اور ان کی وضاحت کر دیجیے۔ پہلا اشکال یہ ہے، اب جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی نبی کے دور میں 3 سمجھی جاتی تھیں، حضرت عمر نے کیا کر 1 سمجھی جاتی تھیں، حضرت عمر نے ان کو کیا کر دیا 3۔ تو اس کا مطلب جو بیوی نبی کے دور میں حلال سمجھی جاتی تھی نبی کے حکم سے، وہ حضرت عمر نے کیا کر دی؟ بولو نا بھائی، حرام کر دی۔ تو جب یہ اختیار نبی کے پاس نہیں ہے تو حضرت عمر کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے؟ قاری خلیل الرحمن صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کلپ، بول ٹی وی میں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ ایک تو افسوس اس پر ہوتا ہے کہ حدیث کا ترجمہ غلط۔ میرا دل چاہ رہا تھا کاش میں بیٹھا ہوا ہوتا اسی وقت روک لیتا کہ قاری صاحب اللہ کا نام لو، خدا سے ڈرو۔ طلاق کے مسائل کا مطلب یہ ہے کہ حلال کو حرام کر دینا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال اس جرت سے کیا جا رہا ہے، لاکھوں لوگوں کے سامنے حدیث کا ترجمہ 100% غلط کیا جا رہا ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو تھوڑی قرآن و حدیث کا پتہ ہے، اور اپنی تحقیق کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث۔ تم ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہو، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد۔ طلاق ثلاثہ جو ہے یہ مارکۃ الآراء مسائل میں سے ہے، اور اس میں علماء کا سلف خلف کا اختلاف جو ہے وہ مسلم رہا ہے۔ البتہ یہ بات اس باب میں انتہائی اہم ہے کہ اختلاف چاہے ہو، مگر یہ اختلاف اس طریقے سے ہو تاکہ انسان اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مقتضا کو بیان کرے اور پھر حق کی طرف کوشاں ہو، جہاں اسے حق نظر آئے اس حق کو وہ تسلیم کر لے اور اس پر وہ عمل کر لے۔ تو سب سے اہم بات تو اس میں یہ ہے کہ جیسے طارق صاحب کہ جو شذوذ ہیں یہ اکثر سننے میں آتے رہتے ہیں، اور یوٹیوب پرسنالٹی بھی ہیں، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، اور باہر کیف ہماری طرف سے بھی ان کو کسی مسئلے پر جواب پہنچا ہے، اور آج یہ مسئلہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں قرآن و حدیث ہی بیان ہوا ہے، حدیث ہی کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں، اور یہ بات بھی علماء کے نزدیک، اہل اصول جو ہیں ان کے نزدیک مسلم ہے، کہ جب صحابی یہ ذکر فرمائے کہ ہم صحابہ کے دور میں ایسے ہوا کرتا تھا یا ہم ایسا فعل کیا کرتے تھے، تو یہ مرفوعی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو جس حدیث کا ذکر غالباً فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ حدیث جو ہے وہ معروف روایت ہے، امام مسلم نے اس کو نقل فرمایا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جو ان کے نزدیک فقیہ ہیں، اور روایت یہی ہے کہ کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوا کرتی تھیں۔
فقال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر، کہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ جلدی کرنے لگے ہیں کہ قد کانت لہم فیہ انات، کہ جس کے اندر انہیں انتہائی احتیاط سے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ فلو امضیناہ علیہم فامضا علیہم، تو اگر ہم ان پر یہ نافذ کر دیں، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ اپنی خلافت کے 2 سال کے بعد نافذ کر دیا کہ جسے ہم 3 طلاق کو 3 طلاق شمار کرتے ہوئے مغلظہ یا بتہ طلاق کہتے ہیں، اور روایتوں میں اس کی تصریح ہے، اور احناف اس بارے میں یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک سانس میں دی گئی 3 طلاقیں یا ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں، ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں، اور اس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی کروا دی جاتی ہے۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کے دور میں جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیا ہے؟ تو معاذ اللہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جو بہرحال اخلاقی دائرے سے باہر ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ کے جو اجتہادات ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، یہ شریعت کے اندر ایک ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر انہی اقوال میں انہی اجتہادات کے اندر اختلاف بھی ہے۔ جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حیض کی مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور پھر دوسرے صحابہ کے نزدیک جو اقل مدت ہے کچھ اور ہے۔ اسی طرح بعض نے مہر جو ہے اس کو 10 درہم بھی مقرر کیا ہے، یعنی یہ اختلاف صحابہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ بات تو علماء نے لکھی ہے، بلکہ احناف کے علماء نے لکھی ہے مسلم ثبوت میں اور دوسری کتب کے اندر کہ قول صحابی کا جو قول ہے یا اس کی جو رائے ہے یا اس کا جو اجتہاد ہے کہ اب بعد میں آنے والے لوگ اس کے مکلف ہیں یا نہیں۔ تو جن کے نزدیک مکلف نہیں ہیں ان کا نظریہ بھی بڑا واضح ہے کہ جب تک وہ حدیث کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، جب وہ مسئلہ موجود ہے تو ایسی صورت میں مکلف نہیں ہے۔ ان کا شرعی دلیل پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور جہاں تک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ معاذ اللہ کوئی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہادی فیصلہ ہے، اور یہ کوئی تشریعی عمل نہیں ہے کہ انہوں نے دین کے اندر کوئی نیا کام کیا ہے، بلکہ ایک سیاسی شرعی فیصلہ ہے جس کی علت انہوں نے خود اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ جو ہیں ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہ انات، کہ لوگوں نے اس معاملے میں بہت زیادہ جلدی شروع کر دی ہے، ان کی زبانوں پر طلاق جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، اور اس معاملے میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، لہذا اگر ہم اس کو نافذ کر دیں تو انہوں نے اس کو نافذ کر دیا۔ تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور اس کی علت اس حدیث کے اندر واضح ہے، اور کوئی ایک اجتہادی فیصلہ نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حج تمتع تھا، دوسرے جو ہیں وہ حج کی اقسام میں سے حج تمتع بھی، افراد بھی، قران بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے، یہ بھی ان کی ایک سیاسی بصیرت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اجتہاداً اس سے منع فرمایا تھا۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ پر جو انہوں نے حد نہیں لگائی ہے وہ بھی ایک سیاسی بصیرت تھی۔ مہر کی رقم جو ہے انہوں نے متعین کرنے کی کوشش کی اور بعد میں اسے رجوع کیا، یہ بھی ایک سیاسی پس منظر تھا۔ اسی طرح قدامہ بن جو مضمون ہیں، اسی طرح صلاۃ التراویح میں جماعت کو شکل دینا ہے، اور اسی طرح ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا جو ہے یہ آپ کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ تھا کہ جس کے سبب آپ نے اس اجتہاد کو جو ہے وہ نافذ کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا، حرام نہیں کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہے، بلکہ وہ تو صحابہ کے درمیان جو ہیں مجتہد کے نام سے مشہور ہیں، فاروق ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی موافقت میں قرآن نازل ہوتا ہے،
یہ تو وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے شیطان جو ہے اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ تو لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کوئی حلال کو حرام کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی شرعی فیصلہ تھا، کوئی شریعت سازی نہیں تھی جسے چب زبانی سے حلال کو حرام قرار دیا کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک سیاسی مصلحت، بصیرت اور احوال پر مبنی جو ہے وہ اجتہاد ہے۔ شریعت سازی تو تب ہوتی، حلال کو حرام تو اس وقت کیا جاتا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاقوں کی بجائے 4 طلاقوں کو جو ہے وہ مشروع کر دیتے، تو لہذا ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے زجراً تعزیراً اس موقف کو اختیار کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عجلت سے کام نہ رکھیں اور اس سے باز آ جائیں، اور پھر آپ نے جو ہے اس حکم کو جو ہے نافذ فرمایا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات واضح رہے کہ صرف اور صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے کہ جو اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ ابن عباس ہی کی روایت ہے، حدیث رکانہ ہے، کہ جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دی۔ طلق رکانہ زوجہ ثلاثہ فی مجلس واحد، اب یہاں مجلس واحد کا ذکر ہے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں۔ فحزن علیہ حزنا شدیدا، تو ان کو اس پر بڑا رنج ہوا۔ فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیسے آپ نے طلاق دی ہے، تو کہا طلقتها ثلاثہ فی مجلس واحد، کہ میں نے ان کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما تلک طلقۃ واحدہ فارتجعہ، آپ نے فرمایا یہ تو ایک طلاق ہے، یہ 3 طلاق بتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طلاق ہے، لہٰذا آپ اسے رجوع کر لیں۔ اسی طرح دوسری روایت امام مسلم نے ذکر فرمائی ہے ابا صحابہ سے، کہ جو اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور ثلاث سنین من عہد عمر، 3 سال جو ابتدائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے دور میں یہ جو طلاق تھی، 3 طلاقیں ایک ہی شمار نہیں ہوتی تھی؟ تو فرمایا نعم بلا۔ ابن عباس نے کہا کیوں نہیں، ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس حال میں کہ وہ حالت حیض میں تھی۔ فذکر ذلک عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردھا علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان پر لوٹا دیا اور اس کو طلاق بتہ شمار نہیں کیا، جس سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 3 طلاقیں، اور ظاہری بات ہے کہ طلاق تو مجلسی میں دی جاتی ہے، چاہے وہ مجلس حسی ہو یا مانوی ہو، اس میں دی جاتی تھی، اور وہ شمار کیا ہوتی تھی، وہ شمار ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقرر ہے وہ محض ایک سیاسی بصیرت کا نتیجہ تھا کہ جس سے لوگوں کو اس طلاق کے بے تربیہ جو لفظ ہے اس سے روکا جا سکے اور ایک معاشرے کو بیلنسڈ معاشرہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔